अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं महंगाई की। महंगाई का तूफ़ान, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जो दीगर और ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतों में इजाफा और मुख्तलिफ हलकों में बात यही होती है, यही कहा जाता है कि जी महंगाई का तूफ़ान है। हुकूमत ने, जिस तरह खबरों में भी आप सुनते हैं कि जी अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हेडलाइन यही होती है कि जी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, अवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया गया। अब मुख्तलिफ जो हमारी अशिया ज़रूरियाँ हैं, जब उनकी कीमतों में इजाफा होता है तो डेफिनेटली एक आम आदमी पर उसका असर पड़ता है। एक आम आदमी सवाल पूछता है कि जी आखिर क्यों? इसलिए कहा जाता है कि जो उसकी आमदनी है उसमें इजाफा नहीं हो रहा होता है। आमदनी उसकी वही होती है और जितनी आमदनी उसकी पहले होती है, जिसमें वो मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा होता है, वही आमदनी मजीद कम हो जाती है उसके लिए, क्योंकि जो उसको सामान खरीदना पड़ता है घर को चलाने के लिए, या अगर काम पे जाना है तो पेट्रोल इस्तेमाल होगा, बाइक में पेट्रोल डलेगा, गाड़ी में पेट्रोल डलेगा, तो वो जब महंगा पड़ना शुरू हो जाता है तो वो यही उसका बोझ महसूस करते हैं, उसका इम्पैक्ट अवाम पर आता है। और अवाम फिर हुक्मरानों से सवाल पूछते हैं कि क्या आपको इसीलिए मुंतखब किया गया था कि आप हमारे लिए सहूलियात फराहम करने के बजाय हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दें। हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, हम रियासत मदीना की बात करते हैं, और वेलफेयर स्टेट में अवाम का सोचा जाता है, अवाम को रिलीफ दी जाती है, मुख्तलिफ तरह से रिलीफ दी जाती है। अगर कोई बेरोजगार है इंटरनेशनली तो ये होता है कि वो घर पे बैठे हुए होते हैं, उनको उसका फंड मिलता है, बेरोजगारी की वजह से उनको फंड मिलता है, उनको रिहाइश भी जो है वो सस्ते दाम मिलती है, और उनको इस तरह के और दीगर बहुत से फ़वाइद मिलते हैं जिससे उनकी जो ज़िंदगी है वो मुतासर नहीं होती है। और फिर जब दोबारा से वो मामूल पे लौट जाते हैं, जब उनको दोबारा से कहीं पर कोई मुलाजमत मिल जाती है, कोई काम शुरू हो जाता है, माशी एतबार से सूरत हाल बेहतर हो जाती है, तो फिर उनकी चीज़ें भी वैसे ही वापस रिवर्ट बैक होती हैं और उनको जो फंड्स दिए जा रहे होते हैं उनको वो फंड्स मिलना रुक जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स तो शुरू किए गए हैं, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, सेहत कार्ड लॉन्च कर दिया गया। ये वो तमाम मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट्स लेती रही हैं और अब भी गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ये नाकाफ़ी है, इससे लोग पुरसुकून ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें नहीं हो सकती हैं, लोग मुतमईन नहीं हो सकते हैं। और अब जो ताज़ा डेवलपमेंट है उसमें यह है कि अद्वियात की बात हो रही है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जैसा कि अप्रैल सन 2019 में 9 से 15% प्राइसेस में इजाफा हुआ था और 395 ऐसी अद्वियात थीं इतलात के मुताबिक जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ। फिर सन जुलाई 2020 में, यानी कि इसी साल कोरोना वायरस के दौरान 7 से 10% कीमतों में अद्वियात की इजाफा हुआ, और अब सितंबर 2020 में 92 ऐसी अद्वियात हैं कि जिनमें इजाफा किया गया उनकी कीमतों में, और इतलात के मुताबिक 262% इजाफा किया गया है। सुनकर यही लगता है कि ये जुल्म किया गया है एक आम आदमी पर। लेकिन सवाल सिर्फ यहां तक नहीं है हमारा कि क्या ये कीमतों में जो इजाफा हुआ है ये जायज़ है या नहीं, क्या इसकी टाइमिंग ठीक है या नहीं, बल्कि साथ में फिर यह भी सवाल पूछा जाता है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी उसमें कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था, और जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें जो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला अफराद हैं उनका जो मुफ्त इलाज हो रहा था, जो उनको ये फैसिलिटी मिली हुई थी, वो फैसिलिटी भी उनसे छीन ली गई। बल्कि कुछ लोग भी ऐसे थे कि जिनका हमसे भी राब्ता हुआ, अब से काफ़ी अर्सा पहले की बात है, कि उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम हर माह इतना खर्च कर सकें कैंसर के मर्ज के इलाज के लिए, और ये पहले हमें रिलीफ मिल रहा होता था तो अब हमें ये रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई साहिब हैसियत हैं तो उनसे हमारी ये गुजारिश है, उनसे ये हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारी मदद की जाए। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से महंगाई को लेकर बात करेंगे, अद्वियात की जो कीमतें बढ़ी हैं इस पर बात होगी। और गुफ्तगू के लिए हमें सबसे पहले स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़काउर रहमान साहब ने, चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द टेलीफोन लाइन। और हमें आज के प्रोग्राम में ज़ीशान मर्चेंट साहब ने भी ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आपकी तरफ आते हैं। ये जो एक तासुर पाया जा रहा है कि हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों की तरह
عوام کا نہیں سوچ رہی ہے، چیزوں پر معاملات پر فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور بس عوام پر وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی بس اب ایسے ہی ہے، either ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ والا سین ہوتا ہے۔ اور یہ جو بھی میں نے کوٹ بھی کیا کہ کینسر کے مرض میں جو مبتلا افراد ہیں ان کو جو پہلے فری فیسلٹی ملتی تھی وہ اب فیسلٹی نہیں ملتی ہے، تو یہ عوام کو ریلیف اگر دی جا رہی ہے تو پھر کس صورت میں دی جا رہی ہے، چاہے وہ ادویات ہو یا دیگر اور معاملات ہوں، عوام کے بارے میں سوچا جانا چاہیے، اور عوام کے بارے میں سوچتے ہوئے کیا فیصلے ہیں ایسے جو حکومت نے کیے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی بالکل عوام کو ریلیف دینے کے لیے ڈفرینٹ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، مگر یہ دوائیوں کے مہنگے ہونے کی جو ریزن ہے اس کی بیسک وجہ دو وجہ ہیں، جس کی وجہ سے ایک ایسا امپریشن ہو رہا ہے کہ شاید یہ موجودہ حکومت نے پرائسز بڑھائی ہیں اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی 2018 کی مئی میں، جس کے مطابق جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتی ہے، جو کہ ہر سال 1 جولائی کو ایشو ہوتی ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے، اس میں جو سی پی آئی انڈیکس دی جاتی ہے اس کے مطابق فارماسیوٹیکل کمپنیز کو الاؤ کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے وہ جو فگر دیا جاتا ہے 7% عام دوائیوں کے لیے اور 10% ہارڈ شپ کی دوائیوں کے، کہ وہ اس کی پرائس بڑھا سکتے تھے۔ مگر موجودہ حکومت نے کووڈ کی وجہ سے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو اس چیز سے روک دیا گیا تھا کہ یہ کم سے کم 3 مہینے کووڈ کے جو ہے اس کی پرائس نہ بڑھے، اور وہ ٹائم جو ہے وہ 1 اکتوبر کو اب ختم ہوا ہے، جو 3 مہینے کی ان لوگوں کو اسٹاپ کیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پالیسی بنی ہوئی تھی، اس کے مطابق دوائیوں کی پرائسز جو ہے وہ بڑھتی ہیں۔ تو مگر یہ چینج ضرور ابھی گورنمنٹ اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پہلا اسٹیپ یہ لیا گیا کہ پہلے یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز خود بخود 1 جولائی کو پرائسز بڑھا دیتی تھی، اب ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ان کو کیبنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لینا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ پرائسز بڑھائیں۔ دوسرا جو اس دوائیوں کا جو آج کل جو 94 دوائیاں بڑھی ہیں اس کے بارے میں جو امپریشن آیا ہے، یہ وہ دوائیاں ہیں جن کو ہم ہارڈ شپ کیس کہتے ہیں۔ ہارڈ شپ کیسز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ دوائیاں بنانی اب ان کے لیے فیزیبل نہیں رہی ہے، کیونکہ جو کاسٹ اس کی ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ دوائیاں بنانی بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر بہت ساری ایسی اسینشیل دوائیاں تھیں اور لائف سیونگ دوائیاں تھیں جن کی شارٹیج ہو گئی تھی، اور لوگوں کو وہ پھر امپورٹڈ فارم میں یا باہر سے آنے والی دوائی کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنی پڑ رہی تھی۔ تو اس لیے ان کے اندر ایک منیمل سی الاؤ کیا گیا ہے پرائس رائز کا، تاکہ ان کی اویلیبلٹی کو انشور کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر مجھے اجازت دیجیے گا، میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے پورا یہ ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ پہلے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے خود اضافہ کر دیا جاتا تھا، پھر گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ کیبنٹ کی منظوری سے ہی یہ اضافہ ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکے گا، تاکہ عوام پر بغیر کسی پروسیجر کو یا پروسیس کو فالو کیے بغیر یہ فیصلہ فارماسیوٹیکل کمپنیز نہ کر پائیں۔ لیکن اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو اس کی پروڈکشن ہے یا جو انگریڈینٹس ہیں وہ چونکہ مہنگے پڑ رہے تھے اور اس لیے وہ پھر پروڈکشن کرنا مشکل ہو گیا تھا، فارماسیوٹیکل کمپنیز نے وہ اہم ادویات جو بنانا چھوڑ دی تھی، شارٹیج ہو گئی تھی، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پرائسز وہی رہتی اور گورنمنٹ خود سے سپورٹ کرتی فارماسیوٹیکل کمپنیز کو، تاکہ وہ جو پرائسز کے بڑھنے کا جو گیپ تھا وہ گیپ فل اپ ہو جاتا اور پرائسز وہیں رہتی، عوام کو اسی ریٹ پہ ملتی، ان ادر ورڈز سبسڈی مل جاتی؟ دیکھیں جی گورنمنٹ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت کووڈ کی وجہ سے اکانومی کی صورتحال ہے اور اوور آل پاکستان جس اکنامک کرائسس میں سے گزر رہا تھا، وہ آنے والے وقتوں میں ضرور اس قسم کی پالیسیز آئیں گی، پر گورنمنٹ دوسرے طریقے سے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے۔ ہیلتھ کارڈ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے پاپولیشن جو ہے اس کو یہ میڈیسن جو ہے جب کی ہاسپٹل ایڈمیشن ہوتی ہے تو وہ ان کو یہ ساری ٹوٹلی فری ملتی ہیں۔ تو دوسرے میکینزمس ہیں جس سے عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ احساس پروگرام کے مختلف اسکالرشپ جو ابھی دیے گئے ہیں، وظائف دیے گئے ہیں، ان کی صورت میں بھی جو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ مگر یہ دوائیاں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کو کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنی پڑ رہی تھی۔ جیسے اگر وہ دوائی 200 یا 300 روپے کی تھی تو لوگوں کو امپورٹڈ فارم میں 1000 روپے کی پڑ رہی تھی۔ اب اگر وہ 300 کی دوائی 350 کی ہو گئی ہے یا 450 کی، تو میں سمجھتی ہوں یہ پھر بھی بہت ریلیف ہے کہ جو ان کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے ہمیں اس کے ایکسپینسو ورژن خریدنے پڑ رہے تھے۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ عوام کے لیے ریلیف ہی ہے
کہ وہ مہنگا ورژن خریدنے کے بجائے ان کو لوکل دوائیاں جو ہیں وہ ایک معمولی سے اضافے کے ساتھ اب اویلیبل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد ذکاور رحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. یہ بتائیے کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہو رہا تھا ان ادویات کو پروڈیوس کرتے رہنا اور جو پرانے ریٹس تھے ان پہ پروڈیوس کرتے رہنا، کیونکہ آپ کی بھی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اور جو مینوفیکچررز ہیں وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو نبھاتے ہوئے ایک چیز کا برڈن اپنے اوپر لے کر تاکہ عوام کو اس کا بوجھ محسوس نہ ہو، وہ بھی ایک رول پلے کیا جا سکتا تھا. دیکھیں، پاکستان کے اندر جو ادویات کی قیمتیں ہیں یہ بغیر سمجھے ہوئے ہم میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہر بندہ اس کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہوتا ہے. مگر جیسے کہ ڈاکٹر نوشین نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی دوائیوں میں، ان کی باتوں میں تھوڑی سی باتیں ایڈ کروں تاکہ آپ کی سمجھ جو ہے اس کے بارے میں بہتر ہو سکے. دیکھیں، پاکستان کے اندر تقریباً 30,000 دوائیاں بنتی ہیں اور ہر دوائی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ مقرر کرتی ہے. ہمارے ہمسائے ممالک میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں صرف وہ 200 سے 300 دوائیوں کی قیمتیں کنٹرول کرتے ہیں. باقی جو ادویات ہیں ان کی دوائیوں پہ کوئی سرکاری کنٹرول نہیں ہوتا ان کی قیمتوں پہ. اب ہماری جو دوائیاں ہیں ان کی جو قیمت ہے اس کا دار و مدار یہ ہے کہ ہم اپنے را مٹیریلز اور ان ایکٹیو انگریڈینٹس اور کافی سارا پیکنگ مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہماری کاسٹ زیادہ نہیں ہوتی اور پاکستان کے اندر جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں وہ خطے میں بھی اور پوری دنیا میں سب سے کم ہے. مگر اگر ہم ڈالروں کے اندر اپنے را مٹیریل اور ان ایکٹیو انگریڈینٹس خرید رہے ہیں تو جب ڈالر ڈی ویلیو ہوگا اور انفلیشن ہوگی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، باقی ساری قیمتیں بڑھیں گی تو ہماری بھی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے دوائیوں کے ریٹوں کے بارے میں بتایا، میں اس میں تھوڑی سی کریکشن کروں گا کہ پچھلے سال ہماری 5% پرائسز جولائی میں بڑھی تھیں اور اس سال جو گورنمنٹ سے طے شدہ ایک فارمولا ہے اس میں 7% جولائی میں بڑھنی تھی. میں خود چیئرمین ہوں پی پی ایم اے کا. میں نے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ہم کووڈ کے اندر نہیں چاہتے کہ دوائیوں کی قیمت بڑھے اور اس کو ہم نے ڈیلے کیا کہ یہ اکتوبر کے بعد بڑھیں گی. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں چند کمپنیاں بڑھائیں گی اور یہ کچھ نومبر میں، کوئی دسمبر میں، کوئی جنوری میں، کیونکہ جو نئے بیچ بنیں گے آفٹر 1 اکتوبر ان پہ نئے ریٹ لاگو ہوں گے اور وہ ابھی ہمارا گورنمنٹ سے اپروول پروسیس جاری ہے تو یہ کہیں اینڈ آف دا ایئر جا کے قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ٹھیک. اب اس وقت جو یہ 94 دوائیوں کی آپ دیکھیں کہ اسی دوران میں آٹے کی قیمت کتنی بڑی ہے، چینی کی کتنی بڑی ہے اور کموڈیٹیز کی پرائسز جو ہیں وہ کتنی بڑی ہیں، کیونکہ کووڈ کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. جیسے ہمیں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں گاڑیوں کی صنعت کے ساتھ اور آپ نے دیکھا ہے گاڑیوں کی قیمتیں تقریباً ڈبل یا 50-60% بڑھ گئی ہیں. دوائیوں کی قیمتوں میں پچھلے ایک سال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور جو ہونا تھا جولائی میں وہ بھی ابھی ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے تاکہ وہ اینڈ آف دا ایئر میں جا کے. آپ کو ڈیوٹیز کتنی پڑتی ہیں امپورٹ کرنے پہ را مٹیریل کو؟ ہمارے اوپر کچھ 10 سے 15% ڈیوٹی ہیں جو ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کو کم کیا جائے تاکہ ہماری جو کاسٹ ہے اس میں کمی آئے. اس وقت جو پرٹیکولرلی جو یہ خبر آئی ہے کہ 94 دوائیوں کی قیمت بڑھی ہے، اس میں جیسے آپ کی سیل ہوتی ہے نا تو وہ لکھتے ہیں اپ ٹو 70% آف اور جب آپ دکان میں جائیں تو کوئی چیز بھی 70% آف نہیں ہوتی بلکہ آدھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نارمل ریٹ پہ ہی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ جو 260% پہ ایک یا آدھی دوائی ہوگی آؤٹ آف دیز 94 ڈرگز جن کی قیمت بڑی ہوگی، کسی میں 10% بڑی ہیں، کسی میں 15%، کسی میں 20%، اس طرح ان کی مختلف قیمتیں ہیں. یہ جو 94 دوائیاں ہیں ان میں یہ ٹوٹل مارکیٹ کا 0.01% ہے اور یہ جیسے ڈاکٹر نوشین حامد نے بتایا کہ یہ ضروری ادویات تھیں جن کو یہ کیسز جو تھے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ تھے 2018 سے اور ان کو جو ہے وہ فیبرری 2019 میں ڈریپ نے جو پرائسنگ بورڈ ہے اس میں اپروو کیا تھا اور پھر یہ کیبنٹ میں کئی دفعہ گئے اور ان پہ اعتراضات لگے اور پھر یہ مؤخر ہوتے گئے. مگر یہ ایسی دوائیاں، میں آپ کو پہلی دوائی جو اس لسٹ کے اندر ہے اسیٹازولامائڈ، یہ انٹرا آکولر پریشر کے لیے ہے. یہ آنکھوں، جب بندے کو جیسے بلڈ پریشر ہوتا ہے اس لیے آنکھوں کا جو نروز ہیں ان کے اندر بھی پریشر بڑھ جاتا ہے
اور اگر وہ بڑھ جائے تو آپٹک نرو پھٹ جاتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوائی جو ہے یہ بہت سستی دوائی ہے، 60-70 روپے کی 100 گولیاں ہیں، اور اس کی قیمت کوئی تقریباً ڈبل ہوئی ہے۔ مگر یہ ڈبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوائی اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ اس کی را مٹیریل کی پرائسز جو تھیں وہ 2-3 گنا بڑھ گئی۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوٹیز کم کر دی جائیں تو تب کیا فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کے لیے، ادویات کے مینوفیکچررز کے لیے کیا ممکن ہوگا پرانی پرائسز پہ رہنا، اور یا جو بھی کوئی انکریز ہے وہ انکریز نہ کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو 94 دوائیاں ہیں یہ انتہائی سستی دوائیاں ہیں، اور یہ سستے سلوشن سے بیماریوں کے۔ اگر مثال کے طور پہ یہ دوائی اویلیبل نہ ہو جو ان 94 میں سے ہے، جو نیکسٹ پاسبل سلوشن آپ کے پاس ہے اسی بیماری کا، وہ کوئی 4 گنا 5 گنا اس کی پرائس ہے۔ تو اس کو اگر انہوں نے تھوڑا سا بڑھا بھی دیا ہے تو پھر بھی یہ چیپر سلوشنز ہیں، ان میں کوئی سبسڈی دینا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت کم کوانٹٹی میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انٹرا آکولر پریشر کے لیے کوئی بندہ یہ دوائی نئے ریٹ پہ بھی کھاتا ہے تو اس کی کاسٹ آف ٹریٹمنٹ میں بھی 10 روپے پر ڈے ہوگی۔ تو اس لیے یہ کوئی مہنگی دوائیاں نہیں ہیں کہ انسان پریشان ہو، اور نہ ہی ایسی دوائیاں ہیں جو آپ کو بار بار کھانی پڑتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جس طرح ہیپیٹائٹس کی بیماریوں کی دوائیاں ہیں، ٹی بی کی بیماریاں کی دوائیاں ہیں، یہ دوائیاں پاکستان میں دنیا میں سستی ترین ہیں۔ انڈیا، بنگلہ دیش سارے خطے سستی ہیں، اور پاکستان سے ہر جگہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کووڈ کی جتنی دوائیاں ہیں وہ بھی پاکستان میں اب تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ بھی میں آپ کو یہ مجھے خوشی ہوتی ہے بتا کے کہ ہم اب کئی ملکوں میں وہ دوائیاں بھیج رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے $300 ملین کی ایکسپورٹس کرتا ہے دوائیوں کی، اور اس کے اندر یہ کووڈ کی دوائیاں بھی اب ہمارے بہت سارے ممالک کے اندر، افریقہ میں ہمارے مسلمان جو بھائی دوست ممالک ہیں ادھر یہ دوائیاں پاکستان سے باہر جا رہی ہیں۔ آپ سے جی ہماری ڈسکشن جاری رہے گی، ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جو اب تک یہ ڈسکشن ہوئی ہے، نوشین حامد صاحبہ سے ہماری بات ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ذکاء الرحمان صاحب ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو یہ تاثر جو مارکیٹ میں ہے وہ یہی ہے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے سب کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز والے جو ہیں وہ لوگوں سے زیادہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک تاثر ہے۔ اور اس تاثر کو مقصد ہمارا پروگرام کرنے کا یہ نہیں ہوتا کہ صرف کرٹیسائز ہی کرنا ہے، جو اصل فیکٹس ہیں، جو اصل حقائق ہیں وہ بھی سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اصل حقائق ہیں اور فیکٹس ہیں کہ چونکہ بہت سی چیزوں کی بائنگ مہنگی ہوگی تو اس وجہ سے بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو پھر اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں پرائسز اوپر گئی ہیں، بڑی ہیں، تو وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے تو عوام پر یہ مہنگائی کا بم گرا دیا ہے۔ تو ذیشان مرچنٹ صاحب سے ہم وقفے کے بعد یہ پوچھیں گے کہ کیا باقی دیگر معاملات میں بھی پھر یہ ایکسیپٹیبل ہے یہ سوچ اور یہ نیریٹو کہ جی چونکہ وہ بائنگ یا پورا را مٹیریل اور آن دا ہول انٹرنیشنلی بھی چیزوں کی پرائسز اوپر گئی ہیں تو اس لیے بھی ہمارے ہاں پرائسز اوپر جا رہی ہیں، یا واقعی مہنگائی بھی ہو رہی ہے؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے مہنگائی کو لے کر، اور جو وقفے پہ جاتے میں نے کہا تھا کہ جو امپریشن ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پرائسز میں انکریز کی جا رہی ہے، یا فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے اگر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے، کیا وجہ تھی، کون سی میڈیسنز ہیں جن پر اضافہ ہوا ہے، اس کی پرسنٹیج کیا ہے، اور جو ایک تو پرسنٹیج ہے کہ ٹوٹل نمبر آف جو پروڈیوسڈ میڈیسنز ہیں ان میں کتنے پرسنٹ ہیں کہ جن میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ بھی جو اضافہ ہوا ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے۔ ڈسکشن کو اب آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ذیشان مرچنٹ صاحب نے۔ ذیشان صاحب، مہنگائی کو لے کر یہ سوال ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، آپ کی نظر میں اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں؟ کیا جینونلی مہنگائی ہے، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ مہنگائی ہے اور ویسے جو فیصلے ہو رہے ہیں یا چیزوں کی کموڈٹیز کی پرائسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے اٹ ہیڈ ٹو ہیپن، یہ کرنا ہی کرنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو، مجھے آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ مہنگائی کا رونا ہر کوئی رو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے وہ سروس سیکٹر میں ہو، چاہے وہ سیلری پرسن ہو، چاہے وہ ٹریڈر ہو، ہر کوئی کسی نہ کسی فارم میں جو ہے مہنگائی کو لے کے رو ہی رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ فلرش کر رہے ہوتے ہیں، جتنے ٹریڈرز ہیں وہ بھی اپنے اینڈز میٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھنستا کون ہے؟ جو تنخواہ دار آدمی ہوتا ہے وہ پھنس رہا ہوتا ہے، یا جو ڈیلی ویجر ہوتا ہے وہ پھنس رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مہنگائی جو ہے نا وہ واقعی مہنگائی ہوتی ہے۔ باقی انڈسٹری اور دوسرے ٹریڈرز کے لیے جو ہے مہنگائی پروفٹ میں شاید تھوڑی سی کمی یا پروفٹ میں اضافہ ہی لے کے آتی ہے۔ تو یہ بات اگر ہم کرتے ہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، میرے خیال سے یہ صحیح ڈیفینیشن نہیں ہوگی۔ کووڈ نے دنیا کا پورا آؤٹ لک چینج کر دیا، پوری دنیا کا بزنس ٹھپ ہو کے رہ گیا، بند ہو کے رہ گیا،
पूरी दुनिया में से आज हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है, हमारे बराबर में हमसाया मुल्क है ना, उसकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो ये नहीं कह सकते कि रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हैं। दुनिया में अब रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके बेचा जा रहा है, तो रॉ मटेरियल्स वैसे सस्ते। हाँ, हमें महंगाई हिट कहाँ करती है? हमें महंगाई हिट करती है जब हमारा डॉलर बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम इंपोर्ट सेंट्रिक कंट्री हैं। हमारा सारा जो प्रोडक्शन जो भी होता है, कोई जो भी हम खुद बनाते हैं यहाँ पे, उसका रॉ मटेरियल तकरीबन 60% जो है पाकिस्तान में नहीं बनता, इंपोर्ट होता है बाहर से। तो जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी रुपए की वैल्यू कम होगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो इंपोर्ट महंगी होगी। इंपोर्ट महंगी होने से जी होगा ये कि आपकी सर्टेन कॉस्ट जो है उस पर इम्पैक्ट आएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या, मैं एज अ होल बात करता हूँ, किसी इंडस्ट्री को सब लेके बात नहीं करता, कि क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो कॉस्ट होती है ये इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करती है या इंडस्ट्री पास ऑन कर देती है? हमारे यहाँ हिस्टोरिकली ये मैंने देखा है, नॉर्मली जो मेरा थोड़ा बहुत मुशाहिदा है, कि इंडस्ट्री कभी वो कॉस्ट खुद बेयर नहीं करती, थोड़ा सा पोर्शन बेयर करती है, बाकी सारा पास ऑन कर देती है। अभी एग्जांपल दी गई मोटर सेक्टर की, व्हीकल सेक्टर की, कि उन्होंने जो है 2 गुना प्राइसेस बढ़ा दी। तो ये कंपैरिजन नहीं है कि जी उन्होंने 100% बढ़ा दिया तो मैं भी 10, 20, 30% बढ़ा दूंगा प्राइसेस। वो लग्जरी आइटम है, ये नेसेसिटी आइटम है, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में से बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि महंगाई जो बढ़ने का इम्पैक्ट है, मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ डॉलर के बढ़ने की वजह से होगा। लेकिन ये डॉलर तो जनाब मार्च में भी इतना ही था, ये डॉलर तो अप्रैल में भी इतना ही था, ये डॉलर तो मई में भी, यानी मोर और लेस 5 रुपए का फर्क आया होगा डॉलर की प्राइस में, या 10 रुपए का फर्क आया होगा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी तो काफी डिवैल्यूएशन हो चुकी थी, तकरीबन 30% डिवैल्यूएशन हो चुकी थी। तो अगर डॉलर की प्राइस को बेसिस बना के अगर कोई भी सेक्टर ये कहता है कि हमें प्राइसेस को बढ़ाना है, तो मैं इसको फुल्ली एग्री नहीं करूंगा। हाँ, ये अगर वो मुझसे कहे कि जी इलेक्ट्रिक की या उसकी प्राइस बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक की प्राइस बढ़ गई, जब भी डॉलर महंगा होगा तेल महंगा होगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा, ये बातें ठीक हैं। लेकिन उसका कितना % फैक्टर ये इंडस्ट्रीज खुद बेयर करती हैं, ये जरूर सवाल करना चाहिए कि क्या आपने अपने नफे में, आपकी राय में क्या इंडस्ट्रीज को ये खुद बेयर करना चाहिए, ये एब्जॉर्ब करना चाहिए? 100% तो कोई भी इंडस्ट्री बेयर नहीं करेगी, ये बात भी गिवन है कि 100% नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कितना उसमें बेयर करती है प्राइस को। क्वेश्चन ये है ना कि आज आप देखिए ना कि हम किसी भी सेक्टर को उठा लें, बी इट टेक्सटाइल, बी इट एनी अदर टेक्सटाइल, जिनकी 1 मिल थी उनकी 2 मिलें लग गई, जिनका 1 घर था उनके 2 घर बन गए, जिनके पास छोटी गाड़ी थी उनके पास बड़ी गाड़ी आ गई। क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। हमें रूट कॉज देखना पड़ेगा कि क्या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है काम कर रही है, क्या गवर्नमेंट ने वो मेजर्स लिए हुए हैं कि वो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, तो जायज जो प्रॉफिट है उसको कमाने की इजाजत दे, और उससे ऊपर रेस्ट्रिक्शन के बहुत अदवार में ऐसा होता है कि पास ऑन दिस पॉइंट टू ज़का साहब जी। ज़का साहब इस पे कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे जी। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आपने जिस तरह ज़ीशान भाई ने बताया बिल्कुल दुरुस्त बात की है उन्होंने, कि मगर ये जो हमारी कीमतें अभी इस वक्त जिन पे हम बेच रहे हैं, ये वो कीमतें हैं कि जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है तब से हमें कोई ख़ास इजाफा नहीं मिला। जो डिवैल्यूएशन हुई है वो तकरीबन 45-50% की हुई है, जबकि हमारी कीमतों में इजाफा पिछले साल 5% का हुआ था और उससे पहले उससे पिछले साल हुआ था। तो ये जो कीमत अभी हमारी मुकर्रर है, ये 1 साल से यही कीमत है, और उस वक़्त 1 साल पहले डॉलर की कीमत कोई 125-30 रुपए थी। तो 30 रुपए का फर्क पड़ा है, जिसकी अगेंस्ट हमें सिर्फ 7% की इंक्रीज मिली है। तो दैट इज नॉट मच। तो कोई ये जो वो कह रहे हैं ना कि कितना अब्जॉर्व किया, मैं आपको ये कहूंगा कि 90% जो कॉस्ट इंक्रीजेज हैं वो इंडस्ट्री ने खुद अब्जॉर्व की हैं और वो पास ऑन नहीं की। देखें, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम कोई बाहर की कंपनियां नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि अपनी आवाम को सहूलत दें। और दवाइयाँ एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसने कीमतें भी नहीं बढ़ाई और कोई चीज़ शॉर्ट भी नहीं होने दी। आपको इसका क्रेडिट देना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कि उसके बरक्स हम ये 94 दवाइयाँ आउट ऑफ 30,000 को लेके तो हम इसके ऊपर हम परेशान हो रहे हैं, जबकि ये दवाइयों में एक एडजस्टमेंट दी गई है और ये दवाइयाँ 0.001% ऑफ द टोटल मार्केट है। इस वक्त ही पाकिस्तान में $3 बिलियन की मार्केट है एनुअली।
جس میں سے 95% دوائیاں پاکستان کے اندر بنتی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ دوائیاں آپ کو سستی ملتی ہیں، اور اگر آپ ڈی ویلیو بھی کرتے ہیں، کاسٹ بھی بڑھتی ہے، اس کے باوجود قیمتوں میں ٹھیک ہے اس طرح کا اضافہ نہیں دیکھا جاتا۔ ٹھیک، نوشین صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے میڈیسن، اور یہاں پر بھی جیسا کہ ذکا صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں جو پرائسز ہیں یہ اگر خطے میں دیکھا جائے تو سب سے کم ہیں پرائسز، تو پھر ریلیف بھی کچھ ملنا چاہیے فارماسیوٹیکل کو، مزید انکریج کرنا چاہیے، ڈیوٹیز کا اگر جہاں معاملہ ہے تو ڈیوٹیز کو کم کیا جائے، وہاں سے بھی ایک سپورٹ ملے گی؟ ہاں جی، دیکھیں بالکل اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہماری صرف 5 انڈسٹریز ہیں، یہ لیدر کی، اسپورٹس کوٹ کی، یا اس طرح سے ٹیکسٹائل کی، جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم فارماسیوٹیکل کمپنیز کو پروموٹ کریں، اس انڈسٹری کو پروموٹ کریں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے باہر کی دنیا میں، اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ میجرز بھی لے رہی ہے۔ پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ کے وہاں پر چونکہ بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے اور وہاں بہت گنجائش ہے، تو وہاں کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہماری میڈیسنز جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کی طرف ان کی مارکیٹ اوپن ہو، ان کے لیے اسپیس بنے۔ تو گورنمنٹ ایسی پالیسیز لا رہی ہے کہ ہم فارماسیوٹیکل کو بھی اپنی ایکسپورٹ انڈسٹریز میں جو ہے وہ ایک اچھی جگہ دیں، کیونکہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے، اور پاکستان میں اچھی کوالٹی کی میڈیسنز بنتی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ تو اس ایونیو کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ذرا یہ بھی واضح کر دیجیے گا کہ یہ ایک سوال ہر کوئی پوچھتا ہے، کیونکہ دیکھیں کینسر کا جو مرض ہے وہ جان لیوا مرض ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کینسر ہاسپٹل جب بنایا تھا تو وہ اس لیے بنایا تھا کہ جی انہوں نے دیکھا کہ جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کس تکلیف میں سے گزرتے ہیں، وہ بھی اور ان کے اہل خانہ بھی، اور پھر یہ کہ علاج بھی بڑا مہنگا ہے تو لہٰذا مفت علاج کیا جائے۔ کینسر کے مریضوں کو جو ہاسپٹل میں فری ادویات ملتی تھیں اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ مفت ملنا ختم ہو گئیں اور لوگوں کو پھر خود سے خرچ کر کے دوائیوں کو پرچیز کرنا پڑا؟ دیکھیے جی، کچھ اکانومی کی کنڈیشن ایسی تھی، بجٹ جو ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی کٹ لگا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ حکومت ان کو اور ایونیو طریقوں سے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہے۔ اس وقت جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور بہت ایک میں سمجھتی ہوں پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ اس میں کینسر کی دوائیاں، کینسر کی تمام ٹریٹمنٹ، صرف دوائیاں نہیں بلکہ ریڈیشن وغیرہ بھی اور سرجریز وغیرہ بھی جو کینسر سے ریلیٹڈ کی خدمت چاہیے ہوتی ہیں وہ بالکل فری کی جا رہی ہیں، اور ایوری ڈے ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کا جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اب کینسر کے مرض میں اگر کوئی خدا نخواستہ مبتلا ہے اور ان کو جو فری میڈیسنز پہلے ملتی رہی ہیں وہ اب بھی مل رہی ہیں، ختم نہیں ہوئی ہیں؟ جی کچھ جگہوں پہ میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم آئی ہے، پر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہیلتھ کارڈ کے تھرو کینسر کی میڈیسن جو ہیں وہ اب بھی فری مل رہی ہیں، اور بیت المال کے تھرو بھی جن ہاسپٹلس میں جب پیشنٹ جاتے ہیں وہاں پر ہمارے ڈیسک موجود ہیں، تو اس کے تھرو بھی جو وہاں رجسٹر ہوتے ہیں ان کو بھی دوائیاں جو ہیں وہ فری مل رہی ہیں۔ تو آلٹرنیٹ میکینزمز موجود ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ پیشنٹ جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس موقع پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے تو اکانومی کو لے کے ذیشان مرچنٹ صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے مزید ان کی رائے جانیں گے کہ ہماری اکانومی پر جو گزشتہ 5-6 ماہ ہیں اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے اور اب اس میں سے ہم کس طرح سے نکل رہے ہیں۔ جس طرح بھی ذیشان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ابھی بھی انڈسٹری بند ہے، ہمارے ہاں چیزیں ریوائیو ہوئی ہیں، تو کیا یہ ریوائیول ہمارے لیے کتنا سودمند ثابت رہے گا، اور یہ جو ریوائیول ہوا ہے یہ جو بند ہونے کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا تھا کیا یہ اس کو کمپنسیٹ کر سکے گا؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ذیشان صاحب فوری طور پر آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے وقفے سے پہلے ڈاکٹر نوشین حامد صاحب کو بھی سنا اور ذکا صاحب نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا۔ اب ان یور ایکسپرٹ اوپینین آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اکانومی پہ امپیکٹ آ سکتا تھا مجھ سے بچ گئے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے خود کوٹ کر کے کہا کہ بھارت میں ابھی بھی انڈسٹریز بند ہیں، ہمارے ہاں انڈسٹریز کھلی ہیں، کام کر رہی ہیں، آپریشن چل رہے ہیں، اور ہم نے ڈیورنگ کووڈ ہی ہم نے جب ابھی چیزیں اس طرح سے بہتری کی طرف نہیں گئی تھیں ہم نے آہستہ آہستہ انڈسٹریز کو اوپن کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس کا جو امپیکٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نقصان ہم نے اٹھایا تھا اب وہ ہم ریکوری فیز میں اور ہم ریکور بھی کر پائیں گے اور ان ٹائم ریکوری ہوگی؟
देखिए, मैं आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पिछले साल जब बजट आ रहा था तो नेगेटिव ग्रोथ हुई, हमारी पिछले साल की ग्रोथ थी, और इस साल की ग्रोथ भी कोई बहुत अच्छी प्रेडिक्ट नहीं की गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बहुत परेशानी आती है ना, या जब कोई बहुत बड़ी आफत आती है तो अपॉर्चुनिटी भी उसी में सबसे ज्यादा होती है। तो हमने जो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें से जो सबसे बेहतरीन स्टेप था वो स्मार्ट लॉकडाउन का था और इंडस्ट्रीज को बंद ना करने का फैसला था। ऑल्दो आप देखेंगे कि जुलाई में एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 6% बढ़ी, अगस्त में कम हुई और अभी शायद उतनी ही रहेगी या थोड़ी सी कम होगी। लेकिन इस वक्त चूंकि आप अगर डेमोग्राफिकली देखें पाकिस्तान को, तो इस वक्त इंडिया की इंडस्ट्री बंद है, बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद है, इंडिया चाइना का प्रॉब्लम है, अमेरिका चाइना का प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान जो है चाइना के साथ है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी खुली हुई है। तो जो इंडिया और बांग्लादेश का जो इम्पैक्ट बंद होने की वजह से जो ऑर्डर्स का है, वो सब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ इंडस्ट्री के लिए तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी और पीरियड आ रहा है, और ये आने वाले कुछ साल अगर हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे आज काम कर लिया तो ना सिर्फ ये जो अब जो साल चल रहा है, ना सिर्फ इसमें हमारी पिछले साल के मुकाबले में रिकवरी नजर आएगी, बल्कि आगे आने वाले सालों में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आप ये चीज देखें कि हम पाकिस्तान जो है वो 11वें नंबर पे दुनिया की रिटेल मार्केट है, यानी हमें यानी सबसे ज्यादा रिटेल हमारे यहाँ कंजम्पशन है, और हमारी बेस्ट बात है कि कैश इकोनॉमी बहुत ज्यादा होती है कि जिसके पास पैसा होता है वो खर्च कर देता है। अभी हम क्रेडिट कार्ड की इकोनॉमी में इतना नहीं आए, तो अगर हमने आज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर ली तो आने वाले 10 साल पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ गेम चेंजर होंगे, बल्कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि मेडिसिन के एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा एक स्कोप नजर आता है, तो सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि हर सेक्टर में पाकिस्तान बहुत आगे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो, एक प्रॉपर आपको लीडरशिप मिले। और मैं समझता हूं कि जो अभी शुरू के 2 साल गवर्नमेंट के गुजरे हैं ना पीटीआई के, उसमें कुछ चीजें यकीनन फायर फाइटिंग हो रही थी, लेकिन आप देखिएगा कि ये आने वाला ये इसी साल में ग्रोथ अब रिवाइज हो रही है। ना सिर्फ इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज है वो ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर रही है पाकिस्तान की बेहतर होगी, बल्कि डायनामिकली जो इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं लोग, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये साल पाकिस्तान के लिए पिछले साल के मुकाबले में बेहतर साल होगा। शुरू में हम बिल्कुल बंद रहे, यकीनन लॉकडाउन ने सबको परेशान किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने, क्योंकि हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि इंडस्ट्री चल रही थी हमारी, तो हमने वो जो दूसरी जगहों पे ऑर्डर खत्म हो रहे थे हमने गेन किए। बेहतर साल हो सकता है यकीनन पिछले साल से, और आगे मैं बहुत एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहा हूँ कि अगर आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तो यकीनन पाकिस्तान के लिए फ्यूचर बहुत आगे अच्छा नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब कि आपने हमें अपना वक्त दिया। मोहम्मद ज़काउर रहमान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट हम आज के प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं। जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की प्राइसेस बढ़ाने का मामला था, वो भी आज ज़काउर रहमान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट करते हुए, और डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और इससे ये वाज़ेह हुआ कि जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये सिर्फ आउट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड मेडिसिन, उसमें से सिर्फ एक आटे में नमक के बराबर एक स्लाइट परसेंटेज ऑफ मेडिसिन हैं कि जिसकी प्राइसेस में इजाफा हुआ, और वो भी क्यों हुआ है वो भी बता दिया गया कि अगर ना किया जाता तो उन अद्वियात का कोई ऑल्टरनेट नहीं था, और वो फिर इंपोर्ट पे जो लोग खरीद रहे थे वो महंगी खरीद रहे थे, जबकि अगर इन अद्वियात को यहीं पे प्रोड्यूस किया जाता, जो कि नहीं हो पा रही थी बिकॉज रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया था, तो फिर इंपोर्ट पे जाना पड़ा था, वो महंगी खरीदनी थी। अब जब इजाजत मिल गई है तो प्राइस से थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन वो बेरेबल है। और फिर जैसे कि ज़ीशान मर्चेंट साहब ने कहा है कि हमारी इकोनॉमी के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छी इतलात हैं कि हमारे लिए आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अच्छा है। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।